السلام علیکم۔ آج اگر دنیا سپر پاور اور سب سے ترقی یافتہ ملک کی بات کی جائے تو امریکہ کا ہی نام زبان پر آتا ہے۔ اگر امریکہ کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو ہم میں سے کم لوگ امریکہ کی تاریخ جانتے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم امریکہ کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اسماعیل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو، اس وقت امریکہ میں کل 50 ریاستیں شامل ہیں اور ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا نام دیا گیا ہے۔ 37,96,700 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا امریکہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ امریکہ کی آبادی 32,54,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی امریکہ دنیا کی تیسرا بڑا ملک ہے۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے، جبکہ ملک کی سب سے بڑا شہر نیویارک ہے۔ امریکہ کی قومی زبان انگلش ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، امریکہ میں 73.3% عیسائی لوگ آباد ہیں، جبکہ 18.2% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جبکہ دوسری مذاہب میں 2.1% یہودی، 1.8% مسلمان اور 2.5% دیگر مذہب ماننے والے لوگ شامل ہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی GDP $20 ٹریلین تک کاؤنٹ کی گئی۔ امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے۔ 20 جنوری 2017 کو امریکہ کی 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس عہدے کی مدت 4 سال ہوتی ہے۔ تقریباً 27,000 سال پہلے بحیرہ اوقیانوس کے اندر ایک بڑا خطہ موجود تھا جس پر آج کل کا امریکہ، روس، کینیڈا کا کچھ حصے آباد ہے۔ 27,000 سال پہلے اس خطے کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خطہ ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی ایسا انسان آباد نہیں تھا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ پھر یہاں انسان آباد کیسے ہوا؟ تو دوستو، تقریباً 15,000 سال پہلے دنیا میں کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہونا شروع ہوئی۔ اس وقت یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں لوگ آباد تھے۔ امریکہ پر پہلا قدم رکھنے والا یورپی باشندہ کرسٹوفر کولمبس امریکہ پر پہلا قدم رکھنے والا یورپی باشندہ کرسٹوفر کولمبس تھا۔ کولمبس اس وقت ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب کولمبس ویسٹ انڈیز پہنچا تو اس نے سمجھا کہ یہ علاقہ ہندوستان ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ ہندوستان نہیں ہے تو اس نے ماننے سے انکار کیا۔ کولمبس نے اس علاقے کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا۔ یہ وقت 1492 عیسوی کا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کو بھیجنے والا شخص اسپین کا اس وقت کا بادشاہ۔ کولمبس جب یہاں پہنچا تو اس نے یہاں پر لال چمڑی کے لوگ دیکھے، جس کو اس نے ریڈ انڈین کا نام دیا۔ کولمبس کی طرف سے لوگوں کو دیا جانے والا یہ نام بالکل غلط تھا۔ یہاں پر آباد امریکن لوگ بہت سیدھے سادے تھے، لیکن کولمبس بہت انتہائی چالاک شخص تھا اور اس نے ان بھولے بھالے امریکن کو اپنے باتوں میں پھنسا لیا۔ اور کچھ ماہ بعد کولمبس واپس اپنے ملک اسپین گیا تو اس نے یہاں سے 6 لوگوں کو دھوکے سے غلام بنا کر اپنے جہاز پر سوار کیا تاکہ وہ واپس اسپین جا کر یہ ثابت کر سکے کہ اس نے انڈیا کو کھوج لیا ہے۔ کولمبس نے واپس اسپین پہنچتے ہی ان 6 لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اسپین کے رہنی کے سامنے پیش کیا اور اس نے بتایا کہ اس نے انڈین کو قبضہ کر لیا ہے، اور پھر 2 سال بعد اپنے کھوجی گئی اس دھرتی پر 40 جہازوں کے قافلے کے ساتھ کولمبس پہنچا اور وہاں سے 300 مزید لوگوں کو غلام بنا کر لایا۔
واپس لاتے وقت کولمبس ان لوگوں کو اسپین لے آیا، لیکن گانی نے ان لوگوں کو غلام بنانے سے انکار کیا اور کولمبس کو بلا کر کہا کہ ان لوگوں کو واپس اپنے ملک لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ جب تیسری دفعہ کولمبس امریکہ گیا تو اس نے ان لوگوں کو واپس آزاد کر دیا۔ ادھر یورپ میں یہ بات پھیل گئی کہ کولمبس نے ہندوستان کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن کولمبس کو یہ بات نہیں تھا کہ 5 سال بعد ہی اس کی یہ افواہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ جب واسکو جی دامن نے ہندوستان کی کھوج لگا لیا، تب یورپ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ کولمبس غلط تھا۔ ادھر یورپ کے حکمرانوں کو لگا کہ پرتگالیوں کو ہندوستان کو ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے ہمیں کولمبس کی تلاش کی ہوئی علاقوں پر جا کر اپنے قانون آباد کرنے چاہیے، اور امریکہ کی اس دھرتی پر حکمرانی کرنے کے لیے اسپین اور فرانس کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، اور سالوں تک یورپی لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہونے لگی۔ یہاں پر یورپی لوگوں کو آباد ہوتی ہی ان مقامی لوگوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ امریکہ کے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مار دی گئی اور کچھ لوگوں کو غلام بنا دیا گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان فرانسیسی، اسپینش اور برطانیہ کے لوگوں کی بڑی تعداد امریکہ میں آ کر آباد ہوئی۔ 1660 سے لے کر 1732 تک تیورن برطانیہ آبادکار علاقے امریکہ میں آباد کی گئی۔ ان آبادکاروں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر کے امریکہ کو آباد کیا اور USA کی بنیاد رکھی۔ امریکہ میں سب سے پہلے آنے والی یورپی باشندوں نے امریکن ریولوشن مقامی لوگوں کا ساتھ دیا اور 4 جولائی 1976 کو امریکہ میں پہلی آزادی حکومت قائم کی گئی اور جارج واشنگٹن ملک کی پہلی صدر بنی۔ 1783 تک امریکہ نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن 19ویں صدی کے وقت میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ یہ جنگی مقامی کالے اور گورے لوگوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس خانہ جنگی میں بہت سارے مقامی ریڈ انڈینز لوگ مارے گئے۔ 1860 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر بنے اور ابراہم لنکن اس خانہ جنگی کو روکنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر ہر مقامی کالی لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ 20ویں صدی تک امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا اور اس وقت برطانیہ دنیا کے واحد سپر پاور ملک تھی۔ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کی اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی۔ اس طرح یورپ میں بہت بڑی تعداد میں فیکٹریاں بن گئی اور پھر امریکہ نے اپنی ڈیولپمنٹ شروع کیا اور دنیا بھر کی تجارت کا رخ امریکہ کی طرف ہوا۔ امریکہ نے اس تجارت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح امریکہ دنیا کی سپر پاور ملک بن کر ابھرا۔ تو دوستو، یہ تھی امریکہ کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسماعیل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔